سے یہ سوالات میرے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی، پیغمبر اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ پبلک کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے، پبلک کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہمیں بس اتنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اہل علم کے ہاں پیغمبر تو خیر لفظ نکال ہی دیجئے، یہ ہماری شریعت کا لفظ نہیں، یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ بنتا ہے پیغام بر، پیغام لے جانے والا، تو یہ تو ہمارا زیر بحث ہی نہیں ہے۔ باقی نبی اور رسول میں جو باریک فرق کیا گیا ہے کہ اگر ابلاغ شریعت کے احکام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کوئی نئی کتاب نازل ہو تو یہ رسول ہے، اور اگر کتاب نئی نہ اترے، پچھلی کتاب کے احکام ہی آگے جاری کروائے جائیں تو یہ نبی ہے۔ یہ ایک قول اس میں کیا گیا ہے۔ بہر کیف ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے، بتا بھی دوں گا تو ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ ہم پبلک کی زبان میں اتنا کافی ہے کہ نبی رسول یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ یہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، ہر بار پوری بحث کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ سٹال پر کسی سی ڈی موجود ہے، کیسٹ بھی موجود ہے، جس میں نے اہل سنت کے دلائل بھی عرض کیے ہوئے ہیں اور فریق مخالف جو دلائل پیش کرتا ہے وہ بھی عرض کیے ہوئے ہیں، اور نمبر 3 پر پھر فیصلہ کیا ہے وہ بھی میں نے قرآن و سنت کے حوالہ جات اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ وہیں سننا زیادہ مناسب ہوگا۔ ویسے بھی یہ جواب میں نے 3 گھنٹوں میں دیا تھا، تو 3 گھنٹے یہاں بٹھانا یا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا قبر کا حساب قیامت تک بند ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے تک بند ہو جاتا ہے، تو اصل حقیقت کیا ہے مجھے معلوم نہیں، اصل حقیقت کیا ہے، قبر کے حالات اللہ ہی جاننے والا ہے۔ البتہ اتنا ضرور آیا ہے کہ رمضان المبارک میں فوت ہونے والے پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرماتا ہے، تو اگلا حساب ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ رمضان میں صرف حساب بند ہوا ہے کہ پوری زندگی بند ہو گیا؟ اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ نا کہ اللہ پاک چاہے تو رمضان نہ بھی ہو ویسے بھی تو معاف کر ہی دیتا ہے۔ ہمیں اس کی رحمت کی امید لگانی چاہیے، اس کے فیصلوں کو ہم ڈھونڈیں کہ وہ کیا رمضان تک ہی معاف کرتا ہے کہ بعد میں بھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے سے کچھ خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہے، بس بخشش کی امید لگانا سب سے بہترین چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے یا دعا کرنا، بزرگوں کی دعاؤں سے بیمار کی صحت ہو سکتی ہے؟ کیا دعاؤں کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑھ بھی سکتی ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت موت کا وقت لکھ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے جواب خود مجھے ساتھ لکھ کر دیا ہے، تو میرے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ وقت متعین ہی ہوتا ہے، تو یہی بات بہتر ہے۔ یہ اچھا ہے اس طرح کے سوالات دیا کہ ساتھ جواب بھی ہو، میرے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو البتہ یہ کہا گیا کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ برکت لازمی عطا فرماتا ہے عمر میں برکت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کام 100 سال میں کرنا تھا اللہ وہ 50 سال میں لے لے، تو یہ ایک حساب سے عمر بڑھ ہی گئی نا۔ یا محدثین نے جو عمر بڑھنے کی بات کی ہے اس کا یہی معنی ہے، ڈے وائز عمر بڑھ جائے ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کم عمر میں زیادہ عمر والا کام لے لیتا ہے، تو 50 سال کی عمر 100 سال کے برابر ہو گئی تو گویا بڑھ ہی گئی، یہ معنی۔ حج کے دوران حاجی لوگ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا، بس اس سے بڑھ کر اور کوئی وجہ مجھے نہیں آتی، رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا اور اس سے بڑی وجہ ہو بھی نہیں سکتی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں کیا حضرت جبریل شامل تھے؟ میں اب میرے دوستوں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے وہ سوال پوچھا کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق بنتا ہے، باقی خود پڑھو جا کر تاریخ کے حوالے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کیا ایک دن سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ یہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے۔ بھئی تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے رہے تھے؟ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ تم اپنے مذہب کی کہانی سیکھو۔ یہ میں ادب سے اور پیار سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ اردا گرد کے سوالات جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے عمل کا کوئی راستہ ٹھیک نہیں ہونا، تو احتیاط کیا کرو، اپنا وقت بھی ضائع نہ کیا کرو، خود بھی تو پڑھو نا۔ یہ سارے جہان کا علم اللہ نے مولوی صاحب کو تو عطا نہیں کیا نا، وہ غریب 2-4 مسئلے اسے آتے ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی تو صاحب علم ہو نا، بڑے دانا ہو، سمجھدار ہو، تو خود بھی کچھ پڑھا کرو کہ یہ خود تلاش کرو کہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ باقی قرآن پاک نے اتنا کہا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے، لہذا سب ہی نے کیا تھا، تو جبریل کے نکل جانے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی۔
بھائی مناسب بات ہے کہ جو میں عرض کرتا ہوں اس پر دھیان دیا کرو. قربانی والے جانور کے بال کاٹنا جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ اگر ضرورت محسوس کرتے ہو کہ بال اب کاٹ دینے چاہیے تو جائز ہے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں کرتے تو بس ٹھیک ہے. بعض اوقات ضرورت یوں پیش آ جاتی ہے. بھئی ضرورت کا کیا معنی؟ دیکھو یہ ایک بات ہے بتانے والی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ضرورت پڑے تو بال کٹوا لو، نہ پڑے تو نہ کٹواؤ. یہ کیا ہوتی ہے ضرورت؟ بھئی بال کٹوانے کے باوجود ہم استعمال میں تو لا نہیں سکتے، بیچ کر پیسہ خود تو کھا نہیں سکتے، تو پھر ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات جانوروں کے وجود میں خارش پڑ جاتی ہے، تو خارش جب ہو جائے تو پھر بالوں کو کٹواؤ گے تو دوائی وغیرہ اوپر لگا سکو گے، تو اس لیے بال کٹوا لیے جائیں تاکہ جانور کا علاج کیا جا سکے تو بہتر ہے. بعض لوگوں کو خوبصورتی کی خاطر بھی وہ جو گھروں میں بکرے جانور پالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈا ذرا خوبصورت لگے پتہ کہ مینڈا ہے. مینڈا ہی ہوتا ہے، ویسے پتہ پہلے بھی ہوتا ہی ہے، لیکن ان کا ایک دل کی خواہش ہوتی ہے تو خوبصورتی کی خاطر کٹوا لیے جائیں، لیکن پھر بھی یہ بال بیچ کر آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، یہ صدقہ ہی کرنا لازم ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نماز میں اکیلے امام صاحب مسجد میں پہنچے، نمازی کوئی بھی نہ پہنچا، تو اب وہ امام کیا کرے؟ ہاں جی، وہ شام تک انتظار نہ کرے، وہ شام تک انتظار نہ کرے. لوگوں کا یہ حال بھی کہیں ہوا ہے تو پوچھ رہے ہیں نا، یہ حال بھی مسلمانوں پر آنا تھا. اللہ پاک ہدایت کے راستے ہم پر کھولے کہ امام صاحب پہنچ چکے ہیں. اور مجھے تو لطیفہ یاد آتا ہے، استاد محترم کی بلا حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کسی موقع پر ترکی تشریف لے کر گئے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں نے یار لطیفہ دیکھا تو حیران ہو گیا ہوں. لطیفہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے اذان دی، وہ پینٹ کوٹ پہن کر آئے تھے، ٹائی لگائی ہوئی تھی، نہ کوئی ڈاڑھی نہ سر پر کپڑا. اذان دی تو اذان دے کر تو باہر جانے لگے. تو میں نے اسے پوچھا کہ اما تسلی، بھائی نماز نہیں پڑھنی کیا؟ تکبیر نہیں پڑھو گے بعد میں؟ کہنے لگا میری ڈیوٹی اذان دینے کی تھی، وہ میں نے دے دی، بس اب نماز پڑھنے والے آئیں گے تو خود ہی پڑھتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس کی بندگی کا، تو پھر ادھر سے رحمت والا بھی تو وہی سلوک ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ، پٹائیاں ہو رہی ہیں ہر پاسے سے. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ مدرسے میں جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو وہ اپنا سبق دن میں کوئی 100 بار پڑھتے ہیں، تو 100 بار جو انہوں نے سبق پڑھا اگر ان آیتوں کو جمع کیا جائے تو وہ قرآن پاک کی مقدار تو ہو ہی جاتی ہے نا. 2 4 5 6 7 دنوں کے اندر وہ جو مجموعہ ان کی تلاوت بنتی ہے، اگر انہیں جمع کیا جائے تو وہ قرآن پاک کے برابر تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو کیا وہ قرآن پاک کہہ کر کے تو دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا ثواب؟ بھائی ایسا نہیں کہہ سکتے. وہ جتنا انہوں نے پڑھا ہے بس وہ یوں کہہ دینا کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا ثواب دیتا ہوں، بھلے وہ قرآن پاک کے برابر ہو چکا ہے بھلے نہیں ہو چکا. تو پورا قرآن پڑھا نہیں، لیکن کہنا کہ پورا قرآن، یہ بات قول میں جھوٹی پڑ جائے گی، اس سے بچنا ہی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جو قربانی رسول پاک علیہ السلام کی ذات اطہر کو گفٹ کرنے کے لیے ثواب بطور ہدیہ پیش کرنے کے لیے کی جائے، یہ میں نے سوال میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، سوال میں لکھا ہے رسول اللہ کے نام کی قربانی، اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کے نام کی قربانی کا معنی کیا ہوتا ہے. قربانی عبادت ہے، عبادت اللہ کے نام کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے نام کی قربانی، اس کا معنی اہل سنت کے ہاں یہ ہوتا ہے غوث اعظم کے نام کی قربانی یا میرے ابا جی کے نام کی قربانی. اس کا مذہب کی دنیا میں معنی یہ ہوتا ہے کہ قربانی عبادت ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن جو اجر ہوگا وہ میرے والد صاحب کے لیے ہے، جو اجر ہوگا وہ میرے رسول پاک علیہ السلام کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے. یہ صحیح عقیدہ ذہن میں رکھو. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ جو قربانی رسول اللہ علیہ السلام کے لیے کی گئی تو اس کا گوشت کا کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. جیسے اپنی قربانی کا گوشت کھا پی لیتے ہو تو وہ کھاؤ، بانٹو، رکھو، جو مرضی کرو. جو اپنی قربانی کا حشر کرتے ہو وہی اس قربانی کے گوشت کا نظام شریعت میں ہے. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے لیے پیسوں کی مقدار ہے کہ بھئی کتنے کو کی ہونی چاہیے؟ 10,000 کا بکرا ہونا چاہیے یا 15,000 کا ہونا چاہیے یا 100,000 کا ہونا چاہیے؟ کوئی قیمت وائز کوئی اس کی پرائس میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہی سوال ہے آپ کا نا؟ جو میں نے کہا یہی نا. وہ زکوٰۃ کا سلسلہ اور ہے. ان کا خیال ہے کہ زکوٰۃ جیسے 2.5% ہوتی ہے، یعنی 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپے دینے ہی پڑیں گے. تو اور کسی بندے کے پاس قربانی لازم ہے تو وہ 2.5% نکالے یا کیا کرے؟
اس میں مذہب میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اختیار دیا ہے, ایک ذبح اللہ کے نام کا ہو جانا چاہیے اور بس. وہ ذبح آپ کو کوئی گفٹ کر دے, آپ کا روپیہ بھی نہیں لگا. ایک بکرا میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں, آپ اس کی قربانی کر دیتے ہو, آپ کا وہ قربانی ہو گئی اللہ کے ہاں. تو پیسہ خرچ ہو, آپ نے گھر میں پالا ہوا تھا, آپ کی بکری نے بچہ دیا, وہ پال کر آپ نے جوان کر دیا, پیسہ لگے یا نہ لگے, مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں سے ایک جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو جانا چاہیے, خواہ وہ جانور روپیے کا ہے, خواہ وہ جانور 10,000 کا ہے. باقی یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب بات ہے کہ بہتر کیا ہے, اچھا کیا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ذرا ٹھیک ٹھاک قسم کی قربانی کیا کرو, صحت مند قسم کی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ پل صراط سے جب گزرنے لگو گی تو تمہارے نیچے یہی ہوں گی, تمہیں نہیں گزرنا پڑے گا, تم ان پر بیٹھو گے تو پھر یہ تمہیں لے کر وہاں سے گزر جائیں گی. تو پل صراط سے گزرنا ہے, ذرا تگڑی سی قربانی دیا کرو, افضل یہ ہے. باقی جائز اپنی پسلی کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق. جو بکرا نہیں دے سکتا, 10,000 کا بکرا آتا ہے آج کل مثلا, تو میاں وہ گائے میں حصہ ڈال لے, وہ 2,500-3,000 میں بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی پرسنٹیج کے حوالے سے نہیں ہے. کسی بھائی نے فون کیا تھا جمعے کی نماز سے فوراً پہلے, وہ یہاں آئے ہوئے ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. آپ تھے؟ اگلا مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ وہ جو باہر جانے والی بات تھی وہ آپ نے پوچھی تھی؟ اچھا آپ نے پوچھی. اچھا اکیلے پوچھنے والی بات ہے, چلو اکیلے پوچھ لینا. جی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, البتہ قربانی دیتا ہے, یعنی وہ ایک جگہ ڈنڈی مارتا ہے اور ایک جگہ حکم پورا کرتا ہے. اس بندے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 حکم اس کے نام تھے, زکوٰۃ بھی ادا کرے, قربانی بھی ادا کرے. اس نے ایک حکم پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا, دوسرے حکم کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اور پھر اس ایک حکم پر عمل کرنے سے جو جزا ملنی تھی اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا, زکوٰۃ نہ دینے پر جو سزا ملنی تھی اللہ وہ بھی دے گا. جو کام ہو گیا اس کی جزا اللہ مارتا نہیں ہے, دباتا نہیں ہے, وہ دیتا ہے. اور جو غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا اللہ کے ہاں ہے. اور قرآن پاک نے اس کی سزا بیان کی ہے کہ جتنے بھی اس کے پیسے بنتے تھے ان کو سونے کے پتروں میں تقسیم کر دیا جائے گا. سونے کے پترے, وہ لمبے, کیا آپ پترے کہتے ہو یا کیا کہتے ہو؟ چلو پلیٹیں کہہ لیں, لوہے کی پلیٹیں بنا لی جائیں گی, لمبے لمبے جیسے سریے نہیں ہوتے ایسے پلیٹیں بنا لی جائیں گی, اور انہیں دوزخ کی آگ میں گرم کر کے تو پھر ان کی پشتوں پر بار بار لگائی جائیں گی اور ان کی وکھیوں میں بار بار لگائی جائیں گی. یہ 10ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اگر ہمت ہے ان میں برداشت کرنے کی تو سو بسم اللہ, نہ دیں زکوٰۃ. وہ اگر ہمت ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ ہاں اللہ کا حکم توڑ کر سزا اٹھانے کی ہمت ہے تو بھی کرو. جس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس بندے پر حج بھی لازم ہوتا ہے, اس بندے پر فطرانہ بھی لازم ہوتا ہے, اس بندے پر قربانی بھی لازم ہوتی ہے. بڑے احکام ہیں یہ مالی احکام میں. ہم صرف زکوٰۃ ہی حکم سمجھا ہوا ہے, یا صرف قربانی سمجھا ہوا ہے, یا پھر فطرانہ سب سے سستا ہے وہ پھر سمجھا ہوا ہے. یہ سارے مالی احکام اس پر لازم ہو جاتے ہیں. جی آپ کا سوال. سوال یہ ہے کہ نماز میں ایک سورت کتنی بار پڑھی جا سکتی ہے؟ نمازیں 2 طرح کی ہیں, ایک ہیں بصورت نفل, ایک ہیں بصورت فرض. تو فرض نمازوں میں ایک سورت کو 1 بار پڑھیں, آپ کی نماز جائز ہو جائے گی, زیادہ بار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ تکرار کر لو گے تو آپ کو منع بھی نہیں ہے. اور نفلی نماز میں آپ کو کھلی رخصت ہے, آپ ایک سورت کو جتنی بار چاہو پڑھتے رہو, شریعت میں کوئی پابندی ہے جی نہیں. سوال ہے کہ قربانی کا جانور لانے کے بعد پورے گاؤں میں گھمانا اور ساتھ ڈھول بجانا کیا حکم شریعت ہے؟ جہاں تک مسئلہ ہے کہ فرض اس کے سر سے اتر گیا ہے یا کہ نہیں, جواب یہ ہے کہ فرض اس کے سر سے اتر گیا ہے. جو سوال اگر یہ کیا جائے کہ ثواب اس کو ہوا ہے کہ نہیں, یہ میں نہیں جانتا, یہ اس کی نیت پر ہے. اگر اس نے ریاکاری کی نیت سے ایسا کیا تو اس کا ثواب ضائع ہو چکا ہے, اور اگر کوئی اور اچھی نیت ہے اس کے ہاں
تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھاگ حال بہتر جاننے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے سزا ہوگی ہی ہوگی، یہ اس کے ذہن پر ہے، اس کی نیت کیا ہے، تو یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. سوال ہے کہ قربانی کا جانور ہے، اس کی دم ہے ہی آدھی پیدائشی طور پر، تو پھر اتنی ہی پوری ہی ہوئی کہ یوں کہو کہ چھوٹی ہے، وہ پوری ہوئی کہ آدھی تو ہم تب کہیں گے اس سے لمبی ہونی تھی، لیکن ہم نے وہ بکرا جلدی پیدا کروا لیا ہے، وہ تھی اس کی پوری، یعنی سائز میں چھوٹی ہے. تو جواب یہ ہے کہ قربانی جائز ہے. ہمارے پنجاب میں جاؤ تو کچھ مینڈے جنہیں ہم چھترا کہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دم اتنی کو ہوتی ہے صرف، کیونکہ میں دیہاتی آدمی میں نے دیکھا ہوا ہے، کچھ مینڈوں کی دم صرف اتنی کی ہوتی ہے، بمشکل وہ مینگنیوں والی جگہ کو چھپاتی ہے، اور کچھ مینڈوں کی دم وہ آدھا بازو تک بھی ہوتی ہے. تو جتنی فطرتی طور پر ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، پیدا ہونے کے بعد کاٹنا یا کٹوانا اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں. یہی حال سینگوں کا ہے، کسی کے سینگ چھوٹے ہیں، کسی کے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ فقہا نے یہی بات کہی کہ سینگوں کا ہونا یہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، تبھی تو اونٹوں کے ہیں ہی نہیں ہیں. تو جیسے سینگوں کا ہونا اور نہ ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا، پیدا ہونے کے بعد ٹوٹ جانا اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر کوئی حکم نہیں ہے. ہو جاتی ہے. آپ نے یہ ایک بار پہلے بھی پوچھا تھا، مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، 1.5 سال ہو گیا، آپ نے پہلے بھی یہ پوچھا تھا سوال. کیا جی؟ سوال ہے کہ بھی شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں تو وقت پر ایک نماز قائم ہوئی جماعت، تو پھر لوگ نہیں پہنچ سکے، تو پھر دوبارہ پھر وہ مسجد میں آئے تو جماعت کروا لیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ بھئی جائز ہے تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ خیر ہے، جواب ہے کہ خیر تو نہیں ہے. یہ سستیاں کرنا جماعتوں میں یہ خیر تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق کی یہ شان ہے، وہ نماز میں ہمیشہ سست ہی آتا ہے. ایکٹیو ہوتا مسلمان تھا، اسے پتہ نہیں کہ 2 بجے جماعت ہوتی ہے، وقت پر پہنچتا. کون سی ایسی عذر پیش آ گئی؟ دکان ہی تھی نا، گھر ہی تھی نا. ہمارا یہ 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا گھر یا رزق کمانا یا گھر، چوتھا کام ہی کوئی نہیں ہمارا. تو پھر اسی میں تھا نا، تو پہلے سے تیار رہتا. خیر اس میں نہیں ہے، لیکن اگر عادت بناتا ہے تو وہ سنت کو بڑے غلط طریقے سے وہ ہضم کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اول جماعت ہی میں حاضر ہوا جائے. بہر کیف جائز ہے. سوال یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا محرم ہے یا کہ غیر محرم ہے. یہ سوال بہت مختصر سا ہے، میں اس کو یوں جواب دینا چاہوں گا جیسے کہ رات کو درس قرآن میں بھی میں نے جواب دیا تھا. اس کو میں جواب میں یوں کہنا چاہوں گا کہ منہ بولا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھو جس کا ہے اسی کا ہے، تو جب اس کا ہے تو جو احکام تب تھے وہی اب ہیں. یہ آسان جواب ہے اس کا. باقی محرم یا نہ محرم ہونا اس کو بیٹا ہونے اور نہ ہونے سے دخل نہیں ہے. بھئی دیکھو، اگر وہ منہ بولا بیٹا آپ کی بہن کا بیٹا ہے تو وہ اس پر محرمیت آپ کے حساب سے تھوڑی ہے، آپ کی بیوی کے اعتبار سے ہے. آپ تھا اس کے ساتھ کوئی محرم اور نہ محرم، یہ شرعی احکام میں شادی وادی یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ عنوان شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے. یا پھر سفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا لمبا، یہ 2 کو احکام بنتے ہیں محرم ہونے اور نہ محرم ہونے کے. تو یہ تو آپ نے بہت مختصر سا سوال کر دیا. میں یوں کہوں گا کہ جب اس کا تھا تو جو کچھ بھی احکام تب جائز تھے وہ اب بھی جائز ہیں، جو کچھ تب ناجائز تھے وہی اب بھی ناجائز ہیں. کوئی حکم نہیں بدلا. حتیٰ کہ میں نے رات کو مثال دے کر کہا تھا، میں نے ایک بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، پھر ایک زمانے کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرما دی. ان دونوں کی شادی جائز ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا میرا ہے ہی نہیں ہے، وہ جس کا تھا اسی کا ہے. اس سے کوئی البتہ ایک اور چیز ہے، کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. آپ نے بیٹا لیا کسی کا تو آپ کی بیوی نے دودھ پلا دیا، اب حکام بدل جائیں گے. دودھ پلانے کی بنیاد پر کل کو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹی عطا فرما دے، اب ان کی شادی نہیں جائز. تو ناجائز ہونے کی وجہ بیٹا ہونا نہیں ہے، ناجائز ہونے کی وجہ دودھ پی لینا ہے. یہ اب احکام تھوڑے سے تبدیل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ڈونگی خاموشی یہ دعا کا اشارہ تو نہیں ہے کہیں؟ بسم اللہ الرحمن